God's Eye. This message by Brother William Marion Branham was preached on 25th February 1958 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. خدا کی آنکھ. یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے 25 فروری 1958 کو برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا یو ایس اے میں دیا گیا، اور اب یہ سامعین کے ذریعے روح القدس کے ہاتھوں میں ہے، اور خداوند کے فرشتے مسیح کے نام پر خدمت کے لیے موجود ہیں۔ آج دوپہر زبور کی عبادت کا مطالعہ کرتے ہوئے میں ایک حوالے کو پڑھ رہا تھا، اور میں ایک لمحے کے لیے اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کی چند آیات، میں 2 آیتیں پڑھوں گا۔ یہ زبور 32 اس کی 7 اور 8 آیت ہے۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ مجھے یہ پسند ہے جب داؤد کہتا ہے کہ خداوند اس کے چھپنے کی جگہ ہے۔ مجھے یہ سوچ کر کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پاس چھپنے کی جگہ ہے۔ خدا کی عظیم حضوری ہمارے چھپنے کی جگہ ہو سکتی ہے، جہاں ہم دنیا کی چیزوں سے چھپ سکتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ اور 8 آیت میں وہ کہتا ہے، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا خدا یہاں بول رہا ہے وہ اپنی آنکھ سے ہماری رہنمائی کرے گا، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کی حضوری ہمیشہ ہمارے قریب ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ حوالہ مسیح کے سچے خادم کے لیے کیسا ہے۔ مقدس یوحنا 5:19 میں جب وہ کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یہوہ کی عظیم آنکھ یسوع اس آنکھ کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ یہوہ کی آنکھ تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا جب شمعون آیا اور اس نے اسے بتایا کہ تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا، اور اسے بتایا تیرے باپ کا نام یونا ہے۔ اسے صرف خدا ہی کی آنکھ ہونا تھا جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا تھا۔ خدا کی آنکھ تمام زمانوں میں نبیوں کے ساتھ رہی ہے، جو وقت کے آگے دیکھ لیتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ خدا کی آنکھ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب فلپس نتنیل کو یسوع کے پاس لایا، یسوع نے اس سے کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے۔ اس نے اس سے کہا، ربی تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فلپس تجھے بلاتا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ یہ ضرور خدا ہی کی آنکھ تھی جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا تھا۔ مقدس یوحنا کے 4 باب میں اسے ضرور خدا ہی کی آنکھ ہونا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس عورت کے 5 شوہر تھے۔ یہ خدا کی ہی آنکھ تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا جب اس عورت نے اس کی پوشاک کو چھوا اور اس سے قوت نکلی۔ اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور اس عورت کو تلاش کیا اور جانا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ یہ خدا کی آنکھ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے فریسیوں کے دلوں کے خیالات کو دیکھ لیا، جب انہوں نے اس سے کہا تو بال زبول ہے، یہ خدا ہی کی آنکھ تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے شاگردوں کے خیالات کو دیکھا، جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، یہ خدا ہی کی آنکھ تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بیت حسدہ کے حوض پر گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس نے ایک آدمی کو چارپائی پر پڑا پایا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ 38 سال سے اسی حالت میں ہے۔ اور یہ کتنی تسلی بخش بات ہے جو حوالہ ہم کل رات پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع نے فرمایا، کلام کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، اور یسوع واپس چلا گیا۔ پھر وہ یہوہ کی عظیم آنکھ جو رہنمائی کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے وعدہ کیا کہ وہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ اور رہنمائی کرنے والی آنکھ خداوند یسوع کے جانے سے ختم نہیں ہونی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنی کلیسیا کے ساتھ رہنا تھا، اور جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا اور اس نے روح القدس کو بھیجا، پھر آج
کلیسیا اسی رہنمائی کرنے والی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ سکتی ہے جو اپنے لوگوں کی رہنمائی تمام سچائی کی طرف کرتی ہے، اور وہ خود سچائی ہے۔ اور آج رات ہم یہ جان کر کتنے خوش ہیں کہ کلام کبھی ٹل نہیں سکتا، اور یہ جان کر کہ وہی رہنمائی کرنے والی آنکھ آج رات ہمارے درمیان موجود ہے، یا آج رات ہم اس کی حضوری میں ہیں، جو ہماری رہنمائی بیماری سے صحت کی طرف کرے گا، جو مصیبتوں سے صلیب تک ہماری رہنمائی کرے گا، جو ہماری رہنمائی مصیبتوں سے اچھی صحت کی طرف کرے گا، جو ہماری رہنمائی گناہ بری زندگی سے خدا کی طرف متعین کردہ مقدس زندگی کی طرف کرے گا۔ خدا کی یہ موجودگی ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ یسوع نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم اختتام کے قریب ہیں۔ پھر جیسا کہ یسوع نے تصدیق کی کہ وہ رہنمائی کرنے والی آنکھ اس کے ساتھ رہی جب اس نے اپنے آپ کو یہودیوں پر ظاہر کیا، اس سے پہلے کہ یہودیوں کا کلیسیائی دور یا ان کی میعاد ختم ہوتی، اس نے اسے خدا کی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر ظاہر کیا۔ اس نے سامریوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اب ہم پاتے ہیں کہ غیر قوم باقی ہے، اور آج رات بھی خدا اسی آنکھ سے دیکھتا ہے، کیونکہ مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور وہ اب بھی خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے فضل اور تقدیس کی طاقت سے ہمیں پاک کر سکتا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے بلایا تاکہ وہ ہمیں انگور کی بیلوں یا انگور کی شاخوں کے طور پر استعمال کرے، اور ہم اس خدا کی آنکھ سے دیکھتے رہیں تاکہ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کو دیکھ سکیں۔ اور جب تک ہم خدا کی آنکھ سے دیکھتے رہیں گے ہم اندھیرے میں نہیں چلیں گے۔ خدا کی آنکھ اس کی مرضی کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی آنکھ اس کے روح کو ظاہر کرتی ہے، یہ اس کے کلام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے کتنی اچھی ہوگی، یہ ہماری تعلیمات اور علم الہیات کے لیے کتنی اچھی ہوگی۔ کیا ہوگا اگر ہمارے پاس سنبھلنے کے لیے کچھ نہ ہو؟ کتنا اچھا ہو اگر بڑے بڑے جہازوں میں عمدہ ویلو اور سٹرن موجود ہوں، اس کے اندر عظیم کمپس لگے ہوں، لیکن اگر اس کے اندر رڈار نہ ہو اور کمپس نہ لگی ہو تو یہ جہاز ادھر ادھر ہوا سے ٹکر کھاتا ڈوب جائے گا۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ خدا کے پاس رڈار اور کمپس یہ دونوں ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہوگا، وہ بتائے گا۔ اس نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بس آئیے آج رات ہم خدا کی آنکھ سے دیکھیں، اور ہم اس سے دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کلوری تک لے جائے گا، اور کلوری پر ہر چیز تمام ہو گئی تھی۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہر گناہ گار جو آج رات یہاں موجود ہے وہ نجات پا گیا جب یسوع کلوری پر مرا تھا۔ ہر بیمار کو شفا مل گئی جب یسوع کلوری پر مرا تھا۔ اس نے کام ختم کر دیا تھا۔ اب صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ خداوند کر سکتا ہے کہ وہ خادموں کو کلام کی منادی کے لیے مسح کرے یا کلیسیا میں نعمتوں کو مقرر کرے تاکہ یہ ہماری رہنمائی خداوند یسوع مسیح کے کامل کام کی طرف کرے۔ میری دعا ہے خدا آج ہمیں اسے بخش دے۔ جب کہ ہم دعا کرتے ہیں، ابدی اور مبارک خدا جس نے خداوند یسوع کو مردوں میں سے واپس زندہ کیا اور اسے عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بٹھایا تاکہ وہ ہمارے اقرار پر ہماری شفاعت کر سکے، اور آج رات ہم آئے ہیں کہ اقرار کرتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کے ہر کلام پر یقین رکھتے ہیں جو اس نے ہمیں اپنے کلام میں سکھایا ہے، اور اقرار کرنا بھی یہی کہنا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ پھر اگر اس کی حضوری یہاں موجود ہے تو یہ 1900 سال بعد بھی اس کے زندہ ہونے کا اقرار کرے گی، جبکہ یہ زمانہ ختم ہو رہا ہے اور غیر قوموں کی میعاد پوری ہو رہی ہے۔ خداوند خدا آ،
تیرا ایک لفظ ہمارے تمام الفاظ سے زیادہ معنی رکھتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ تو آج اپنی عظیم قدرت کے ساتھ بول، یہ ہمارے دلوں کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں تک شاید وہ پہلے کبھی گیا ہو، اور یہ بیماروں کے ایمان کو اس مقام پر لے آئے گا جہاں وہ شفا پا سکے۔ یہ گناہ گار کو یقین دلائے گا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور پھر خداوند آج رات ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے جسم آپ کو اس طرح کامل طریقے سے سونپے جائیں کہ آپ ہمارے ذریعے بات کریں۔ خداوند یہ برکتیں بخش دے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہماری آواز اس مائکروفون سے گزرتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ کچھ زندہ ہے، کیونکہ مائکروفون خاموش ہو جائے گا اگر پیچھے شور کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن خداوند یسوع تو بول، جب کہ ہم اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیرے سپرد کر دیتے ہیں، اور ہم عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکائیں گے اور تیری تعریف کریں گے، جب کہ ہم تیری حضوری کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کرنے کا حق ہے کیونکہ تو نے وعدہ کیا کہ تو ایسا کرے گا، اور تو یہ ان بنیادوں پر کرے گا، اس لیے نہیں کہ تجھے یہ کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کلام کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، اس کو ضرور پورا ہونا ہے۔ لہٰذا خداوند، ہم عاجزی سے آپ کے خادم ہونے کے طور پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ اس کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب یہ خدا پر منحصر ہے، اور اگر وہ آج ہمیں اپنی حضوری سے نوازے گا تو ہم خوش دل ہو کر چلے جائیں گے، ان کی طرح جو اماؤس کی راہ پر تھے، اگر وہ خود کو ہم پر ظاہر کرے۔ خادم نے بولا، گیت گائے گئے، دعا کی گئی، کلام کی تلاوت کی گئی، اب یہ وقت ہے کہ خدا بات کرے۔ خدا اس طریقے سے ہم سے بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی چیزوں کو سر انجام دے سکتا ہے جب تک کہ کوئی اس کو سننے والا نہ ہو۔ بہت سے عظیم کام وہ اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے نہ کر سکے، لہٰذا آج رات ہونے پائے کہ ہمارے جذبات اور ہمارے ضمیر کو تحریک ملے۔ اگر وہ آج رات ہمیں برکت دے اور یہاں اس عمارت میں آئے اور اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے کہ وہ پیارا یسوع جی اٹھا ہے۔ اب ہم دعائیہ قطار کو بلائیں گے، بہت زیادہ نہیں، لیکن چند لوگوں کو پلیٹ فارم کی طرف بھیج دیں۔ مجھے یقین ہے کہ بلی پال آج رات دعائیہ کارڈز دے رہا تھا۔ کل رات ہم نے ان میں سے ایک گروپ کو ساتھ لیا۔ مجھے یقین ہے کہ کل رات یہ 50 یا 75 تھے۔ بس آئیے شروع کرتے ہیں، بس کچھ حاصل کریں۔ وقت تیزی سے ہمارے لیے ختم ہو رہا ہے۔ 85 سے شروع کرتے ہیں اور 100 تک جائیں گے۔ بس کسی کو یہاں اوپر بھیج دیں۔ 85 کارڈ کس کے پاس ہے؟ کیا آپ صرف اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ یہاں ہیں؟ شاید مجھے غلط جگہ مل گئی ہے، میں کروں گا۔ کیا آپ کے پاس 85 کارڈ ہے؟ یہ خاتون ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں نیچے آ جائیں۔ 86 کارڈ کس کے پاس ہے؟ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ خاتون، سب کے پاس دعائیہ کارڈز ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو اٹھ نہیں سکتے، یا وہ جو اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتے، یا اپنے ساتھ والے کارڈ دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ بہرے یا گونگے ہوں۔ 85، 86، 87 نمبر کارڈ۔ 87 وہاں اوپر بالکنی میں، وہ بس اسے عمارت میں دے رہے ہیں، لڑکے انہیں باہر ہی دے دیتے ہیں۔ 87، 88 او یہ ٹھیک ہے۔ 88، 89 دعائیہ کارڈ 89 یہ خاتون یہاں ہے، آپ کا شکریہ۔ خاتون اس کی مدد کرنے کے لیے وہ بحری ہو سکتی ہے۔ 89 اور 90 کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ دعائیہ کارڈ 90 خاتون، یہ ٹھیک ہے۔ 91 دعائیہ کارڈ 91، 92، 93، 94 یہ ٹھیک ہے۔ دعائیہ کارڈ 95
کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ 96 دیکھیں، یہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ آپ اپنی نشست پر بھی اسی طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے آپ یہاں آ کر شفا پاتے ہیں۔ 96 97 98 99 100۔ اب اگر ہم ان کو وقت پر نکال سکتے ہیں تو کسی اور جگہ سے دوبارہ شروع کریں گے، بس انہیں اوپر لاتے رہیں۔ لیکن اب یہاں آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شفا پانے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر آ کر شفا پا سکتے ہیں، آپ وہیں پر بھی شفا پا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو آپ کے ایمان کے مطابق شفا دے گا، بس اسی کے مطابق جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اب کتنے لوگوں کے پاس دعائیا کارڈز نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے۔ آپ کو پلیٹ فارم پر نہیں بلایا جائے گا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے۔ عمارت میں کہیں بھی ہوں، بس اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کارڈز دینے پڑتے ہیں، صرف قطار میں کھڑا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں۔ آپ بس مسیح کی طرف، بائبل کہتی ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بائبل یہ سکھاتی ہے؟ پھر ٹھیک ہے، ایک عورت نے اس کی پوشاک کو چھوا اور اس نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اور جب اس نے اسے بھیڑ میں سے دیکھا اس نے کہا مجھ سے قوت نکلی تھی۔ وہ قوت اس میں سے نکلی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا جب تک کہ اس عورت کو نہ پایا۔ کتنے لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا بائبل عبرانیوں 13:8 میں کہتی ہے کہ یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے؟ کلام کہتا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ پھر آج رات آپ کسی مناد کی طرف نہیں، اپنے کسی بہن یا بھائی کی طرف نہیں، بلکہ کلوری کی طرف دیکھیں، مسیح کی طرف دیکھیں جو کلوری پر موجود نہیں ہے۔ کلوری وہ جگہ ہے جہاں قیمت ادا کی گئی تھی، لیکن آج رات مسیح کلوری سے دور ہے، وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ وہ ہمارے اقرار پر شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ مسیح کا روح آج رات ہمارے درمیان ہے۔ اور غور کریں، جب کہ وہ لوگوں کو قطار میں کھڑا کر رہے ہیں۔ جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے کہا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا کے پاس جاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ کتنے یقین رکھتے ہیں کہ مسیح بنی اسرائیل کے ساتھ بیابان میں تھا؟ وہ آگ کا ستون جس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی تھی، وہ مسیح تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ عہد کا فرشتہ جلتی ہوئی جھاڑی میں تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں، اور میں ہوں جس نے جھاڑی میں موسیٰ سے بات کی تھی۔ پھر خدا گناہ کو دور کرنے کے لیے بدن میں ظاہر ہوا، جو کہ اس کے بیٹے مسیح کا بدن تھا، کیونکہ خدا مسیح میں رہ کر دنیا کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسیح میں ظاہر کیا، اور مسیح نے کہا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں آگ کے ستون سے، اور میں اسی حالت میں واپس جاؤں گا۔ اور اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے بعد مسیح پالوس کو دمشق کی راہ پر ملا۔ وہ دوبارہ اسی روشنی میں واپس چلا گیا تھا۔ کتنے جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے، ہر روح جو یہاں ہے وہ اس گھڑی کی گواہ ہے۔ ہر زندگی جو یہاں ہے اس گھڑی کی گواہ ہے۔ ایک زندگی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ کدو کی بیل میں سے کدو ہی آئے گا اور انگور کی بیل میں سے انگور ہی آئے گا۔ یسوع نے کہا میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ وہ زندگی جو آپ میں ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ میں ایک غیر قانونیت کا روح ہے، پھر آپ توقع رکھیں گے کہ میرے پاس بڑی بندوقیں ہیں اور میں خطرناک ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں
کہ ایک مصور کا روح مجھ میں ہے تو میں وہ تصویریں پینٹ کر سکوں گا جو مصور نے پینٹ کی ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ مسیح کا روح ہم میں ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو مسیح نے کیے۔ یہاں پر اس تصویر کے بارے میں سوچیں، میری نہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ مسیح اپنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر یہ تصویر یہاں جرمنی اور مختلف مقامات پر لے کر جائی جا رہی ہے، اور بڑے آدمیوں کے سامنے جارج جے لیسی، یہاں تک کہ FBI نے بھی اس تصویر کی جانچ کی، اور اگر یہ مافوق الفطرت وجود ثابت ہوا اور ایسا لگتا ہے یہ وہی آگ کا ستون ہے، پھر مسیح آج بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور پھر جو کام میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے۔ اگر یہ مسیح کا روح ہے تو یہ وہی کام کرے گا جو مسیح نے کیے تھے۔ اگر یہ مسیح کا روح نہیں ہے تو یہ وہ کام نہیں کرے گا۔ ہم اس پر کچھ بات کریں گے۔ کیا آپ وہ خاتون ہیں جس کے لیے دعا کی جانی تھی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کتنے اس عمارت میں ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا؟ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ مجھے آپ کے ہاتھ دیکھنے ہیں۔ ہر کوئی جو اس عمارت میں ہے یا دعائیہ قطار میں بھی ہو جن کو میں نہیں جانتا۔ یہاں بائبل کی ایک تصویر ہے۔ اب یاد رکھیں، بائبل روح القدس کے ذریعے سے لکھی گئی تھی، اور وہ روح جس نے بائبل لکھی وہ اب بھی زندہ ہے۔ وہ کچھ مختلف نہیں لایا، وہ آج بھی اتنا زیادہ ہی جانتا ہے جتنا وہ تب جانتا تھا۔ وہ آغاز ہی سے لامحدود تھا، اور اگر خدا نے آغاز سے سب کیا ہے اور پھر وہی حالات دوبارہ اٹھتے ہیں، اور اگر وہ اس سے کچھ مختلف کرتا ہے جو اس نے پہلے کیا تھا، تو پھر اس نے پہلے کچھ غلط کیا تھا۔ وہ ہماری طرح ہوشیار نہیں بن جاتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی تھا، وہ آغاز سے ہی لامحدود تھا۔ اور بائبل یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ ایک تاریخ بھی ہے، یہ ایک نبی بھی ہے، یہ ایک محبت کی کہانی بھی ہے، اور ہمارے سامنے مسیح کی تصویر کشی کرتی ہے۔ پھر اگر بائبل کا مسیح مردہ نہیں، زندہ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اسی طرح ظاہر کرنا ہے جس طرح بائبل میں کیا ہے۔ اب یہاں ایک عورت ہے، ایک پیاری شخصیت۔ میں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا، یہ میری ماں کی عمر کی لگتی ہے۔ میں نے انہیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ اور اب یہاں بائبل کے ایک منظر کی تصویر ہے، جیسا کہ مقدس یوحنا 4 باب میں تھا، جب یسوع ایک عورت کو کنویں پر ملا اور اس نے اس سے بات کی۔ اب غور کریں، یسوع یریحو کے راستے پر تھا، لیکن اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ کیوں؟ بس اس نے مقدس یوحنا 5 میں کہا، میں تب تک کچھ نہیں کرتا جب تک باپ مجھے پہلے نہ دکھائے۔ کیا آپ اس حوالے پر ایمان رکھتے ہیں؟ پھر اس نے کبھی ایک معجزہ بھی نہیں کیا جب تک خدا نے اسے دکھایا نہ ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اور میری پیاری بہن، اگر کوئی ایک چیز بھی ہوتی جو میں کر سکتا جس سے آپ کو شفا مل جاتی یا آپ کی پریشانی دور ہو جاتی تو میں یہ ضرور کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار بھی نہ ہوں۔ اگر یہ کوئی مالیاتی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بہت کم پیسے دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی گھریلو پریشانی ہے تو میں آپ کے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کچھ بھی کروں گا جو میں کر سکا۔ لیکن اب بطور شفا، اگر یہ شفا کا معاملہ ہے تو یہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اگر آپ مسیح کے ذریعے شفا کو تلاش کر رہے ہیں تو ایسا کرنا میرے یا کسی اور کے بس کی بات نہیں، یہ خدا کے بس کی بات ہے، اور خدا اپنے کلام کے مطابق یہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ پھر بطور خادم ایک ہی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ آدمی جو اس کو کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اس کی وضاحت کلام سے کریں،
چاہے یہ میں ہوں یا آپ، یہ پہلا کام ہے جو اسے ترتیب دے گا۔ لیکن خدا بہت مہربان ہے، وہ ہر چھوٹے سے پتھر کو ہلاتا ہے تاکہ ہر کوئی، وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ انہیں اپنے پاس لے آئے، اس پر یقین کریں، اس پر ایمان رکھیں۔ اب اگر خداوند خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ یہاں کس چیز کے لیے کھڑے ہیں، جیسا کہ اس نے اس سامری عورت پر اس کنویں پر ظاہر کیا تھا، اس نے اس کی پریشانی کو جان لیا تھا، اور جیسے ہی اس نے اسے بتایا کہ اس کی پریشانی کہاں ہے، اس نے اس سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ یہ کام کرے گا، ان چیزوں کو ہم پر ظاہر کرے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو ہمیں یہ باتیں بتائے گا، اور وہ مانتی تھی کہ وہ نبی ہے۔ لیکن یسوع نے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اور عورت شہر کی طرف بھاگی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اگر وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تو پھر اگر یہ تب مسیح کے آنے کا نشان تھا تو آج بھی مسیح کے آنے کا نشان یہی ہوگا۔ اس نے ایسا ہی کیا جب اس نے یہودیوں پر ظاہر کیا۔ فلپس گیا اور وہاں اسے 30 میل دور نتنیل ملا، اور یسوع نے اس کو بتایا کہ وہ کہاں تھا اور اس نے کیا کیا تھا۔ فریسیوں کے خیالات اس کے بارے میں کیسے تھے؟ وہ کہنے لگے، یہ ابلیس ہے۔ اور یسوع نے کہا، جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہیں کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی انجیل کو غلط یا ٹھیک ثابت ہونا ہے۔ اگر مسیح نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ اپنے کلام کا پابند ہے، اور یہ جان کر کتنی تسلی ہوتی ہے کہ ہم جس مذہب کی خدمت کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ واحد مذہب ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا خدا زندہ ہے۔ مجھے 20 یا 30 مختلف مذہبی لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا جو مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، جن میں بدھوں، سکھوں اور جین مت کے لوگ شامل ہیں، اور وہاں کے مقامی باشندے جنہوں نے اپنے بت اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، لیکن کبھی بھی کوئی بھی نہیں آیا۔ انسان نے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں، لیکن صرف ایک ہی شخص ہے جس نے کہا، مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے دوبارہ لینے کا بھی، اور اس نے 1900 سال پہلے یہ کیا بھی۔ اس کا نام مبارک ہو، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، کسی تاریک کونے میں نہیں، یہاں اس روشنی کے نیچے میں اور یہ عورت پہلی دفعہ مل رہے ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مسیح آج رات زندہ ہے، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو بس اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے کر دیں اور اس کو آپ کے ذریعے بات کرنے دیں۔ اب اسے مافوق الفطرت ہونا ہوگا۔ یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگر آپ فریسیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو ان کا اجر ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شیطان ہے، قسمت بتانے والا ہے، یا بال-زبول بدروحوں کا سردار، جو کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ ہر کالا جادو یا قسمت بتانا شیطان کی طرف سے ہے۔ یقیناً یہ ایسا کچھ تھا جسے شیطان نے بگاڑ دیا تھا۔ خدا کا حقیقی روح صرف اور صرف مسیح کی طرف سے آتا ہے۔ ہماری بہن، خدا ہماری مدد کرے، وہ عطا کر دے۔ اگر وہ آپ کو بتائے گا، اب اگر میں صرف آپ پر اپنا ہاتھ رکھوں اور کہوں، جائیں، آپ اچھی ہو گئی ہیں، اب آپ کو اس پر شک کرنے کا حق ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو آپ کی زندگی میں ہو چکی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ یہی کچھ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے، جیسے نتنیل یا اس عورت کی طرح جس کے 5 شوہر تھے،
تب آپ جانیں گی کہ آیا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ تب آپ فیصلہ کرنے والی ہوں گی۔ آپ خدا کے ساتھ ایماندار ہوں گی۔ کیا آپ ہوں گی؟ میں خدا کے ساتھ دیانتدار رہوں گا۔ کیا آپ لوگ بھی خدا کے ساتھ دیانتدار رہیں گے اور کہیں گے اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ میرے اندر سے ہر شک دور کر دے گا؟ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے وعدہ کرتے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے۔ میری دعا ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ عورت جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے۔ وہ اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ کیا اب آپ یقین رکھتی ہیں؟ اب مجھے ان سے کچھ دیر اور بات کرنے دے۔ آپ کہتے ہیں بردر برینم آپ اس کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ دیکھیں آپ اپنے خیالات کو نہیں چھپا سکتے، آپ اسے پکڑے رکھتے ہیں، خدا انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ چٹانوگا کے لوگوں میری بات سنو، روشنی کا فرشتہ جس کی تصویر یہاں ہے وہ مجھ سے 2 فٹ بھی دور نہیں جہاں میں ابھی کھڑا ہوں۔ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، اور عدالت کے دن یہ معلوم کریں جہاں یہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ اس کی موجودگی پر یقین نہیں کر سکتے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس کے مصلوب ہونے کے دن سے پہلے کیا تھا، تو عدالت کے دن آپ بھی اسے دیکھیں گے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عورت کسی چیز سے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک کرسی ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور واپس نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ پھر سے اٹھتی ہے۔ وہ ایک کمرے میں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کرسی کی طرح ہے۔ اس کے بازو جولی کی طرح ہے۔ وہ اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے اس کی کمر کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا آرتھرائٹس ہے۔ یہ اس کی کمر میں ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ آپ کسی اور کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے خدا مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اسے درد شقیقہ مائیگرین کا سر درد ہے۔ یہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، آپ کے دل میں ابھی بھی کچھ چل رہا ہے۔ یہ بھی کسی اور کے لیے دعا ہے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اس پر ایک سیاہ سایہ ہے۔ آپ اس کی روح کی نجات کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ وہ گناہ گار ہے۔ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، یہ سچ ہے۔ کیا آپ یقین رکھتی ہیں؟ اگر آپ ایمان رکھیں گی، آپ جانتے ہیں کوئی بول رہا ہے، خاتون یہ میں نہیں ہوں۔ آپ نے میری آواز کو سنا، اور اب وہ احساس جو چند لمحے پہلے آپ پر تھا ختم ہو گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کے اور میرے درمیان ایک روشنی تھی۔ وہ فرشتہ تھا۔ آپ سے یہ پریشانی دور ہو گئی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا تھا آپ کو وہ سب مل جائے گا۔ آپ جائیں اور ایمان رکھیں، آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے مانگا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بائی ویل، کیا آپ یہاں آئیں گے؟ اور بلی کہاں ہے؟ یہاں کوئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کیسی ہیں خاتون؟ اب اس خاتون سے پہلے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پورے دل سے یقین رکھتے ہیں؟ اب آپ جو یہاں ہیں اور بالکنیوں میں ہیں، جن کے پاس دعائیا کارڈ نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، دیکھیں، صرف کہیں خداوند یسوع اگر یہ سچ ہے تو اس شخص کو مجھ سے یہاں بات کرنے دے۔ تو یکساں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ آدمی مجھے نہیں جانتا، میں بس اسے یہاں سامعین میں مل رہا ہوں، لیکن اس نے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، اور آپ اسے مجھ سے بات کرنے دیں، اور پھر یہ مجھ سے ہر شک کو دور کر دے گا، اور میں آپ پر یقین کروں گا۔ خداوند خدا، میں آپ پر یقین رکھوں گا کہ آپ مجھے شفا دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں کہ کیا وقوع میں آتا ہے۔ یقیناً آپ سامعین میں ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ بالکل، میں یہ کہتا ہوں
کہ لوگوں کا اپنے دلوں میں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ان کو حیرت میں ڈالتا ہے۔ حیرت زدہ نہ ہوں، بس ایمان رکھیں۔ اس نے کہا، اگر آپ یقین کریں تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ تمام چیزیں، کیا یہ شاندار نہیں ہیں؟ سب کچھ ممکن ہے۔ میری بہن، مجھے لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ایک ایماندار عورت کی طرح میری طرف دیکھیں۔ آپ ایک مسیحی ہیں کیونکہ آپ کی روح خوش آئندہ ہے۔ خاتون، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بھائی کی موجودگی میں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا۔ اب آپ میرے اور سامعین کے ساتھ دیانتدار رہیں۔ بس اب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تصویر جو آپ یہاں اس فرشتہ کی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ پر بھی ابھی موجود ہے۔ اب مجھے لگتا ہے آپ صرف حقیقی روشنی دیکھتی ہیں، لیکن میں آپ کو مجھ سے ہٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور آپ جوڑوں کے درد کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں، اور آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اسے بھی یہ مسئلہ ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ آپ کی دعاؤں کی فہرست میں ابھی کوئی ہے جس کے لیے آپ بڑے لمبے عرصے سے دعا کر رہی ہیں۔ میں آپ کو گھٹنے ٹیکتے دیکھ رہا ہوں۔ آپ دعا کر رہی ہیں، اور میں نے 2 آدمیوں کو اٹھتے دیکھا۔ وہ گناہ گار ہیں، ان پر سایہ ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کی نجات کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ یہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ کیا اب آپ اس کی موجودگی کا یقین کرتی ہیں؟ تو پھر خدا آپ کو برکت دے۔ جائیں میری بہن، خدا آپ کو ہر اس چیز سے رہائی دے جس سے آپ کو رہائی کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے۔ اس کی حقیقی تعظیم کرو۔ بے اعتقادی سب سے خوفناک چیزوں میں سے ایک ہے۔ میں کچھ بھی کروں گا، لیکن میں ایک مذہبی بے اعتقاد نہیں بنوں گا۔ بس بے اعتقادی ہی گناہ ہے۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، زناکاری، لعنت، یہ گناہ نہیں، گناہ کی اقسام ہیں۔ یہ بے اعتقادی کی صفات ہیں۔ وہ جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر بھی بے اعتقادوں، گناہ گاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ یہاں تک کہ وہ پرہیزگار اور مذہبی تھے جتنا بھی وہ ہو سکتے تھے۔ سب سے زیادہ برا کسی مذہبی روح کا سامنا کرنا ہے۔ یہ کسی بھی بدروح سے 5 گنا زیادہ خوفناک ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن۔ آپ میری بہن ہیں۔ آپ ایک نقاد ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کچھ غلط کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ میری بہن ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح وہ جانتا تھا کہ نتنیل ایک انصاف پسند شخص تھا جس میں کوئی فریب نہیں تھا۔ آپ وہاں اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ آپ کی بہن ہے۔ وہ ہسپتال میں ہے۔ آپ نے وہاں ہاتھ میں کسی چھوٹی سی چیز کو تھاما ہے۔ اس خاتون کو کینسر ہے، اور جس رشتہ دار کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں وہ آپ کی خالہ ہیں، ایک بہن جو خداوند میں ہے۔ میں جانتا ہوں بہن، اس نے آپ کو چونکا دیا جب میں نے آپ کو کہا بہن۔ میں آپ کا ذہن نہیں پڑھ رہا، لیکن میں جانتا ہوں اس وجہ سے مجھے بے اعتقادوں کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اب جائیں اور ایمان رکھیں، شک نہ کریں۔ اگر آپ شک نہیں کریں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب خدا آپ کو برکت دے۔ ان باتوں پر شک نہ کریں۔ جائیں اور اپنے پورے دل سے اس پر ایمان رکھیں۔ جناب، آپ کیسے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہم اجنبی ہیں۔ کیا ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، لیکن خدا آپ کو جانتا ہے۔ کیا آپ سامعین کے سامنے اپنے پورے دل سے یقین رکھتے ہیں؟ ایمان رکھیں۔ چھوٹی سی بوڑھی عورت وہاں کھڑی، وہ دوسری قطار میں ہے، اپنا سر ہلا رہی ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو اس سائنس کی بیماری سے شفا دے سکتا ہے اور آپ کو اچھا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس نے آپ کو شفا دی ہے۔ آپ نے کسی چیز کو محسوس کیا؟ آپ جانتی ہیں یہ خداوند یسوع ہے۔ نوجوان خاتون، آپ نے اپنا رومال
اپنے چہرے پر کیوں رکھا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں؟ آپ نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا دعا سنتا اور جواب دیتا ہے؟ آپ نے اپنا رومال اوپر رکھا ہے۔ خاتون، کیا ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے باپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آپ کا یقین ہے کہ وہ اسے کینسر سے شفا دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہیں وہ اپنی آنکھیں پونچھ رہی ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہیں، وہ غیر محفوظ ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، آپ کا ایمان اور یقین ہے، خدا آپ کو یہ عطا کرے گا۔ جناب، آپ کی آنکھیں روشن ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری طرح ٹھیک ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں کے لیے دعا کروں، یہ ٹھیک ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کے لیے بھی دعا کروں۔ وہ آپ کی بیوی ہے، اسے دل کی تکلیف ہے۔ آپ کینسر کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ فکر نہ کریں، آپ اس شہر سے نہیں ہیں۔ آپ اچھے انسان ہیں۔ آپ کا تعلق ناکسویل نامی شہر سے ہے۔ آپ ایک خادم بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آپ کا آخری نام کلائن ہے۔ آپ کا پہلا نام ڈیوڈ ہے، ریورنڈ ڈیوڈ کلائن۔ اگر آپ اپنے پورے دل سے یقین رکھتے ہیں تو جائیں، جو کچھ آپ نے مانگا اسے حاصل کر لیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ خاتون ہیوی سیٹی میرے دائیں طرف بیٹھی ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ جتنی زیادہ دعا کر سکتی ہیں آپ کر رہی ہیں۔ آپ یہ بھی دعا کر رہی ہیں کہ خدا آپ کو چھوئے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو اس گردے کی تکلیف سے شفا دے گا اور آپ کو صحت یاب کر دے گا؟ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے بتانی تھی۔ آپ کو کسی قسم کی کھانسی بھی ہے۔ جیسے آپ کھانسی کرتی ہیں، یہ ایک قسم کا دمہ ہے۔ اگر آپ دل سے یقین رکھتی ہیں تو کھڑی ہو جائیں اور اچھی ہو جائیں۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن خدا آپ کو جانتا ہے۔ آپ پریشانی میں ہیں، آپ پتھری کے مرض میں مبتلا ہیں، یہ درست ہے، اور آپ کسی اور کے لیے بھی پریشان ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے، ایک بائی، جس کا کینسر کا کئی دفعہ آپریشن ہو چکا ہے۔ بالکل درست، تقریباً 4 دفعہ، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے یقین رکھتی ہیں؟ اگر آپ رکھتی ہیں تو آپ پلیٹ فارم سے جا سکتی ہیں، اور جو کچھ آپ نے مانگا آپ مسیح کے نام میں اسے حاصل کر لیں گی۔ فقط ایمان رکھیں۔ جی ہاں، چھوٹی سی خاتون جس نے چھوٹی براؤن رنگ کی ٹوپی پہنی ہے، کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو معدے کی تکلیف اور آرتھرائٹس سے شفا دے گا اور آپ کو اچھا کر دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کیا یہ خاتون ہے؟ کچھ دیر پہلے یہاں بے اعتقادی کا ایک گروہ تھا، اور مجھے ملا کہ خاتون، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یسوع نے کہا، گیہوں اور کڑوے دانوں دونوں کو ایک ساتھ بڑھنے دو۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع آج رات زندہ ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا؟ یہ خاتون میرے لیے اجنبی ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا، بہن، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ ہم پوری طرح اجنبی ہیں، اور وہ بھی جو یہاں موجود ہیں۔ یہ عورت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک بچے کے بارے میں ہے جو یہاں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہاں آخری قطار میں موجود ہے۔ کیا خدا نے آپ کو شفا دی؟ ہونے پائے کہ اس کی سماعت بحال ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے اور اس سے بحری روح نکل جائے۔ کیا آپ خدا کی تعریف کریں گے؟ آپ اب اسے اس کے گھر لے جا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ وہاں جا کر اس کے کان میں کچھ بولیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے یقین رکھتی ہیں؟ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ آپ گھبراہٹ کی حالت میں ہیں، اس کی وجہ آپ کی مثانے کی تکلیف ہے۔ یہ آپ کو چڑچڑا کر دیتا ہے۔ یہ درست ہے، یہ سچ ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ یقین رکھتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں، جتنا زیادہ آپ اس خاتون سے بات کریں گے، یہ صرف آپ تصور کر سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں بس ختم کرنے ہی والا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں مزید کھڑا رہ سکتا ہوں۔ اس نے ایسا خود کیا جب ایک شخص، یہ کیا ہے؟ خدا نے کبھی اپنی نعمت کو استعمال نہیں کیا تھا، اس عورت نے کیا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے بلائی گئی تھی۔ اس نے اپنے ایمان کو یسوع کی طرف بڑھایا اور اس نے یسوع کو چھو لیا۔ اس نے کہا، میں وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا۔ یہ آپ ہیں جو نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ لوگ شکی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہو سکتا ہے، یہ وہ ہو سکتا ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا اس لیے ہے کہ آپ صرف یہاں پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں؟ یہی کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ گھر کی عبادات میں نہیں ہوتے۔ میری بیوی اسے وہاں سنبھالتی ہے، یہاں لڑکے اور خادمین سنبھالتے ہیں۔ یہی سب میرے ساتھ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کے لیے وقت سے پہلے بتا دی جاتی ہیں۔ لڑکوں، کیا آپ نے کبھی اسے ناکام ہوتے دیکھا ہے؟ بالکل یہاں پر کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ باتیں سچ ہوئیں؟ نہ صرف اس جگہ پر بلکہ دوسری جگہوں پر بھی یہ سچ ہوئیں۔ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، سمجھے، یہ بس آپ ہیں۔ اب آپ خدا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس کی نعمت نہیں ہوں، یہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ اسے بولنے کے لیے کسی آواز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ خداوند نے اس خاتون کو بتایا۔ کیا یہ درست تھا جو اس نے آپ کو بتایا؟ کیا یہ درست تھا جو آپ سے کہا گیا؟ اب خاتون، آپ جانتی ہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ ایک ہی طریقہ ہے جسے میں جانتا ہوں کہ میں اسے ٹیپ پر ریکارڈ کر لوں۔ لیکن چلو کچھ دیر بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ رہی۔ آپ کو مثانے کی تکلیف ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر رہی ہیں۔ اسے دماغی چوٹ لگی تھی۔ یہ درست ہے۔ بس یہی نہیں بلکہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں اور اسے کینسر ہے۔ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ خداوند شافی ہے؟ پھر جائیں، خدا کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو اور وہ آپ کو برکت دے، وہ آپ کو عطا کرے جو آپ نے مانگا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے یقین رکھتے ہیں؟ اب نہایت عزت کے لائق سامعین جو یہاں موجود ہیں، فقط یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی کمر کی درد نے آپ کو وہاں پر ہی کھڑے چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ یقین کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ واپس اپنے راستے پر جا سکتی ہیں۔ شادمان ہو جائیں اور کہیں، خداوند تیرا شکر ہے۔ خاتون، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ آپ کو اس پوشیدہ بیماری نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ زنانہ بیماری ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ واپس جا سکتی ہیں۔ شادمان ہوں اور کہیں، خداوند تیرا شکر ہو۔ ٹھیک ہے۔ خاتون، میں نہیں جانتا کہ آپ اس بات کو جانتی ہیں یا نہیں، لیکن آپ پر کینسر کا سایہ ہے۔ آپ جانتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا؟ جائیں اور پھر کبھی اس کے باعث پریشان نہ ہوں۔ آئیں خاتون، کیا آپ کافی عرصے سے بے چین ہیں؟ یہ اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی، جب آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی جسے مینوپاز کہتے ہیں، جس کے باعث آپ کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس کے باعث آپ کو معدے کی تکلیف بھی ہے۔ آپ کے معدے میں پیپٹک السر ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ 35 سال پہلے جو آپ کے ساتھ ہوا، خدا کیوں اسے جانتا تھا۔ آپ جانتی ہیں، میں یہ نہیں جانتا تھا۔ خاتون، کیا میں جانتا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اب جائیں اور کھائیں، ایمان رکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معدے کی تکلیف ہے
تو آپ پر ایک عجیب سا احساس تھا، کیا ایسا نہیں تھا؟ یہاں ٹھیک ہے، آپ اسی گھڑی شفا پا گئی تھیں۔ آپ بس اب واپس جا سکتی ہیں۔ پورے دل سے ایمان رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دمے کی بیماری آپ کو چھوڑ دے گی؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ کہیں خداوند یسوع تیرا شکر ہو اور مبارک۔ کیا ہوا اگر میں آپ کو ایک لفظ بھی نہ کہوں، بس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ شفا پا گئے ہیں؟ کیا آپ میرے لفظوں کا یقین کریں گے؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کلوری کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو انسولین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شوگر سے شفا دیتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جائیں اور خوشی منائیں، کہیں خداوند خدا تیرا شکر ہو۔ آپ کو کس چیز کی سوجن ہے اور پھوڑا؟ یہ آپ کی زنانہ گدود میں ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ خدا آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ آپ واپس جا سکتی ہیں۔ شادمان ہو جائیں اور خوشی منائیں۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے یقین رکھتے ہیں؟ کلام کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کتنے ایماندار ہیں؟ کیا اب آپ کچھ کریں گے؟ اپنے ساتھ موجود کسی پر ہاتھ رکھیں جو کوئی آپ کے پاس ہے۔ یہاں آپ سب ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں۔ اب اگر آپ میتھوڈسٹ ہیں تو اسی طرح دعا کریں جس طرح آپ میتھوڈسٹ چرچ میں کرتے ہیں۔ اگر آپ پینتی کوسٹل ہیں تو اسی طرح دعا کریں جس طرح پینتی کوسٹل چرچ میں کرتے ہیں۔ اگر آپ بیپٹسٹ ہیں تو اسی طرح دعا کریں جس طرح آپ بیپٹسٹ چرچ میں کرتے ہیں۔ آپ جس بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں اس شخص کے لیے دعا کریں جس پر آپ نے ہاتھ رکھے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اب آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ ابدی اور مبارک خدا، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ہم مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا جو ہر جگہ موجود ہے وہ یہاں ہے تاکہ بیماروں کو صحت یاب کرے اور گناہ گاروں کو نجات دے۔ اے ابدی خدا، گناہ گاروں کو آج اپنی غلطیاں دیکھنے دے۔ روح القدس آئے اور طاقت، یقین اور رحم ان پر لائے اور انہیں مسیح کی بچانے والی عقل تک لے جائے۔ اے شیطان، تو نے بیماروں کو جکڑ رکھا ہے، لوگوں میں سے نکل جا۔ تو ہارا ہوا ہے کیونکہ تجھے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آج رات وہ زندہ ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تیرے پاس اب کوئی قانونی حق نہیں۔ مسیح نے کلوری پر تجھ سے ہر چیز کو چھین لیا تھا۔ اس نے اس سے اس کی ہر ایک چیز کو، اس کے شیطانی مصائب کو، موت کو، جی اٹھنے کو۔ آج رات اس کی حضوری ہمیں یقین دلاتی ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس نے ہمیں مسح کیا ہے اور اس کی حضوری یہاں اب موجود ہے۔ شیطان، تو اسے اب مزید روک نہیں سکتا۔ ان میں سے باہر نکل جا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔